نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے محنت اور کوشش۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس اشرف ہونے کا لقب ہے، اسے محنتی بنایا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا میں ہر طرف انسان کی محنت کے جلوے ہیں۔ انسان نے پوری کائنات کو سمجھنے اور تجربات کر کر کے جاننے میں خوب محنت کی ہے۔ انسان نے پہاڑوں کو تراش کر راستے بنائے، سمندروں کو چیر کر سفر کیے، صحراؤں میں اس نے اپنے مسکن تلاش کیے۔ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر فاصلے طے کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے فاصلے ہوں یا وقت کے فاصلے، اس نے اپنی محنتوں سے یہ فاصلے طے کیے ہیں۔ انسان کی خواہش اس کی محنت کا باعث ہے۔ خواہش انسان کو محنت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور آرزو کے منتخب کردہ راستوں پر انسان محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے مقاصد محنت کر کے ہی حاصل کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی محنت سے دوسروں کی محنت کے انعام چھین لیتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں محنت نے بڑے بڑے کرشمے سر انجام دیے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ محنتیں رائیگاں اور بے فائدہ ہو گئیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ لوگ جنہوں نے خوب محنت کی مگر ان کا راستہ غلط تھا، انہوں نے باطل راستوں پر محنت کی، ان کی محنت ان کے لیے باعث ندامت ثابت ہوئی۔ محنت کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی کام کر کے، کوئی مزدوری کر کے پیسہ کما لیتا ہے، کوئی بیکار بھیک مانگ کر بھی پیسہ کماتا ہے۔ بھیک مانگنے میں بھی محنت ضرورت پڑتی ہے، بغیر محنت کے بھیک بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان، تو محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس اپنے رب کے راستے کی طرف محنت کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی محنت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، وہ محنت سب سے اعلیٰ ہے۔ رب کی محنت رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ جو لوگ غلط اور گناہ کے راستے میں اپنا وقت، اپنی طاقت اور محنت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام تکمیل گناہ ہے، جو انسان کے لیے خسارہ ہے۔ محنت ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ وہی محنتیں کامیاب ہوتی ہیں جو انسان کی فلاح کے لیے کی جاتی ہیں، جو انسان کی خدمت کے لیے کی گئی ہیں۔ ایسی محنت مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ وہ محنت کرنے والے مر بھی جائیں تو دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مبارک ہے ایسی کوششیں جو اللہ کی مخلوق کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کی گئیں۔ ایسی کوششیں کبھی ناکام نہیں ہوتیں۔ ایسی کوششوں کو قبولیت کی منزل ضرور ملتی ہے۔ ایسی محنتیں انسان کو شرف عطا کرتی ہیں۔ اپنی شہرت کے لیے کی جانے والی محنت کا انجام بہت ہی افسوسناک ہوتا ہے۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے۔ انسان کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اور زندگی نہیں ملے گی۔ اس لیے اس دنیا میں سوچ و بچار کر کے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سمت صحیح ہو جائے تو کامیابی اور ناکامی دونوں میں انسان کی بھلائی ہے۔ مقصد سمت کا درست ہونا ہے۔ ہم زندگی میں کتنی ہی محنتیں کرتے ہیں۔ اس دنیا میں عزت، دولت، شہرت، رتبہ پانے کے لیے وہ مل بھی جاتی ہیں، کیونکہ محنت ضائع نہیں ہوتی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس محنت کا انجام کیا ہے؟ اس محنت کا انجام زوال ہے، ختم ہونا ہے۔ اگر یہی محنت ہم اللہ کی راہ میں کریں تو یہ جہاں تو ملے گا ہی، اس جہاں میں بھی انعامات کی بارش ہوگی۔
اس راہ میں ہر مقام ایک منزل اور ہر منزل ایک مقام ہے۔ اللہ اپنی راہ پر محنت کرنے والوں کی محبت ہر دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ پھر کسی کو جانے یا نہ جانے، مگر لوگ اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی قدر کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں ان چیزوں کی کوشش میں اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے جہاں صرف ناقدری ہے، ختم ہونے اور مٹنے والا انجام ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں مگر انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیوں محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے محنت کرنے والے مذکور ذات حق ہو گئے، اللہ کے راستے پر بلانے والے خود اللہ کی راہ بن گئے۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے اور نیکی کو روکنے کا راستہ بھی بغیر محنت اور کوشش کے ممکن نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے دونوں محنتوں میں، ایک کا انجام جنت اور دوسری کا دوزخ ہے۔ اللہ نے سورہ نجم میں آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42 میں فرمایا ہے کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر اتنا ہی جتنی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ عنقریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، پھر بدلہ دیا جائے گا، بدلہ پورا پورا، اور بے شک آپ کے رب کی ہی طرف انتہا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر، ان کی تعلیمات پر چلنے کے لیے انسان محنت اور کوشش کرتا ہے تو وہ رائگاں نہیں ہوتی، اس کا بدلہ روز قیامت پورا پورا دیا جائے گا، اور پھر ہر انتہا اللہ کی طرف ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی محنت کے مقاصد سے باخبر رہیں اور اپنی اصلاح کریں، اور بے شک یہ کام اللہ کے فضل کے بنا ممکن نہیں۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمارے اندر محنت اور کوشش کرنے کا جذبہ پیدا کیا اور قرآن کریم میں اس جذبے کو اجاگر کیا اور اس جذبے کو درست سمت دکھائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس راہ حق میں لگائے جانے والی محنت کو رائگاں نہ ہونے دے اور روز قیامت یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو، آمین۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔